تو یہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ تو مطلع کا جو شعر ہوتا ہے اس میں دونوں مصرے میں ردیف اور قافیہ تقریباً دونوں پائے جاتے ہیں دونوں مصروں میں، اور بعد کے جو اشعار ہوتے ہیں ان میں دونوں مصروں میں نہیں، کسی میں مطلع، کسی غزل میں 2 مطلع ہوتے ہیں، کسی میں 3 مطلع ہوتے ہیں۔ تو 2 مطلع والی جو غزل ہوتی ہے دوسرے مطلع کو ہم مطلع ثانی کہتے ہیں، پہلا مطلع کہلاتا ہے، دوسرا مطلع جو ہوتا ہے کسی غزل میں تو مطلع ثانی کہلاتا ہے، یعنی کہ ڈبل مطلع والی غزل، یا پھر 6 مطلع والی، یعنی جس میں 3 مطلع، جس غزل میں 3 مطلع ہوتے ہیں، یعنی کہ تینوں مطلع میں ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں آتے ہیں، تو اس کو 3 مطلع 6 مطلع جو ہے کہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک غزل میں ایک مطلع بھی ہو سکتا ہے، 2 مطلع بھی ہو سکتے ہیں، اور 3 مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ مطلع، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور 2 بھی مطلع ہو سکتے ہیں، 3 بھی مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ دوسرا بھی مطلع اگر ہے تو مطلع ثانی ہوگا، اور تیسرا مطلع ہے تو سب مطلع کہلائے گا۔ مطلع کے بعد والے جو شعر ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے بعد والا شعر کیا کہلاتا ہے؟ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حسن مطلع کہلاتا ہے، مطلع کے جو بعد شعر ہوتا ہے۔ اور غزل کا سب سے خوبصورت شعر، جو سب سے حسین شعر ہوتا ہے پوری غزل میں، بعض شعر سب سے حسین، سب سے خوبصورت شعر ہوتا ہے، تو اس کو ہم سب سے حسین شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ غزل کا جو سب سے خوبصورت اور حسین شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کو بتا دیں ابھی ہم، شاہ بیت کہلاتا ہے۔ وہ سب سے حسین شعر کو ہم شاہ بیت کہتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے خوبصورت شعر جو ہے وہ کہلاتا ہے وہ۔ اب آئیے مقطع کا شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس کو مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ میر محمد تقی نام تھا، اور یہ میر جو ہے انہوں نے تخلص لکھا۔ اس تخلص کی ضرورت مقطع کے شعر میں ہوتا ہے، یعنی کہ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ آخری شعر جیسے اس میں دیکھیے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر انہوں نے اپنا تخلص پیش کیا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ جو آخری والا شعر ہے، غزل کا آخری شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، اس کو ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ بچوں، آپ نے غزل کی تمام چیزوں کو، اس کے تمام حصوں کو جان لیا کہ اس میں غزل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں مطلع ہوتا ہے، حسن مطلع ہوتا ہے، شاہ بیت ہوتا ہے، پھر مقطع ہوتا ہے، پھر دیکھا کہ اس میں ردیف اور
قافیہ اور ردیف کا کیا کام ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے غزل مکمل کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اب آپ کو غزل کے ہر شعر کی تشریح بتائیں آپ کو۔ چلیں غزل کا پہلا شعر، اس کی تشریح آپ جانیں۔ پہلا شعر ہے میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ ہستی مطلب زندگی، وجود، ایگزسٹینس۔ ہمارا جو ایگزسٹینس ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو ہستی ہے، اس کے متعلق شاعر کہتے ہیں ہماری سے متعلق، اپنی سے متعلق، انہوں نے شاعر نے اپنی کا ہستی اپنی حباب کی سی، اپنی سے متعلق تمام چیزوں کی، دنیا میں پائی جانے والی جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے ان کا، کہ ہم تمام چیزوں کی جو ہستی ہے، ہم تمام چیزوں کا جو وجود ہے، وہ ایک محض پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ حباب معنی ہوتا ہے پانی کا بلبلہ۔ جو بارش ہوتی ہے تو وہ ایک قطرہ پڑتا ہے تو وہ بلبلہ بن جاتا ہے، بارشیں جو ہوتی رہتے ہیں بلبلے بنتے رہتے ہیں، اور پھر دوسری بوندیں پڑتی ہیں تو اس پہ جب پڑتی ہیں تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ تو بلبلے کی حیثیت بالکل لمحاتی ہے، بالکل مختصر ہوتی ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی، کوئی استحکام نہیں ہوتا، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، کوئی اس میں استحکامت نہیں ہوتی، کوئی اس میں مضبوطی نہیں ہوتی، وہ بالکل چھن بھنگور ہوتی ہے، وہ چیز فوراً ختم ہو جانے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے اپنی زندگی کو، ہماری زندگی کو، تمام چیزوں کی، دنیا کی تمام چیزوں کے وجود کے بارے میں مختصر طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ مانند حباب ہے، یعنی کہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ انسان کی یا دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کی جو ہستی ہے، اس کا جو وجود ہے وہ بالکل لمحاتی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جو کس وقت وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، کس وقت یہ ختم ہو جائے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس پہ کسی کا بس نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے قابو میں کر لے اور اپنی منمانہ زندگی جی لے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل حقیقت پر مبنی یہ شعر ہے، بڑا خوبصورت، بہت حقیقت پسندانہ شعر ہے، یہ مصرع ہے، اور پھر آگے کے مصرعے کو دیکھ کر کے ہم اس شعر کو مکمل کریں گے کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو نمائش کے معنی آپ جان لیں، نمائش کہتے ہیں ایگزیبیشن، آپ جانتے ہیں، جو اس کو شو میں جو رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک نظر دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی کو نمائش کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دکھاوٹ کی چیزیں، بناوٹ کی چیزیں، جو ایک نظر دیکھا اس کے بعد پھر نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ سراب معنی ہوتا ہے ریگستان میں جو بالو ہوتا ہے، جو ریت ہوتا ہے، اس پہ سورج کی جو کرنیں پڑتی ہیں تو وہ چمکتا ہے، اب وہ چمک پانی کا گمان پیدا کرتی ہے۔ ریگستان میں چمکنے والا جو ریت ہوتا ہے، وہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پانی موجود ہے، لیکن نزدیک جانے پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بالو ہی بالو، ریت ہی ریت نظر آتا ہے۔ تو ریگستانی، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سراب مانے پانی ہونے کا دھوکہ، ریگستان میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ دور سے چمکتا ہوا ریت
پانی نظر آتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں بلکہ وہ تو ریت ہی ریت نظر آتا ہے۔ گویا ہم اس کو پانی ہونے کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں۔ تو شاعر دوسرے مصرع میں کہتے ہیں، پہلے مصرع میں آپ نے سمجھا، دیکھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ جس طرح سے پانی پل بھر میں، جس طرح سے پانی کا بلبلہ پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، وہ اپنی ہستی کھو دیتا ہے، اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ پہلے سے کچھ تھا، اس طرح کی وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل مٹ جاتا ہے۔ وہی یہ پوری زندگی کا حال ہے، تمام طرح کے لوگوں کی زندگی کا حال ہے، تمام طرح کے موجودات کا حال ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو آگے کہتے ہیں، شاعر ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جو دکھ رہی، ہم طرح طرح کی شکل میں، پیڑ پودوں کی شکل میں، چرند و پرند کی شکل میں، درندوں کی شکل میں، انسان کی شکل میں، جمادات، حیوانات، نباتات کی شکل میں، سورج چاند کی شکل میں، اور نہ جانے کتنے ان گنت چیزوں کی شکل میں جو ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نمائش کی طرح لگی ہوئی ہیں۔ جس طرح سے ایگزیبیشن میں یا جہاں پردرشنی ہوتی ہے، جہاں نمائش ہوتی ہے کسی چیزوں کی، طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہاں سجا دی جاتی ہیں، لوگ ایک نظر دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نمائش کی طرح ہیں، جو صرف دیکھنے، ایک نظر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے اس چیز کو دیکھی اور پھر پل میں وہ چیز آپ سے اوجھل ہو جائیں گی، یعنی وہ چیز برباد ہو جائے گی۔ ایک زلزلہ آئے گا، سب ختم، کوئی ایک طوفان آیا، ختم، یا پھر آپ ہی کا وجود نہیں رہا، آپ نے دیکھا آپ ختم۔ تو یہ حقیقت ہے دنیا کی، دنیا کی تمام حقیقت کو شاعر نے ان دو مصروں میں سمو دیا ہے اور پوری حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ اگر اس حقیقت کو بیان کیا جائے تو ایک موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اتنا تفصیل میں نہیں جاننا ہے، ہمیں مختصر طور پہ یہ جاننا ہے کہ انسان کی زندگی یا پھر دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا جو وجود ہے وہ وقتی ہے، لمحاتی ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، وہ پل بھر کا مہمان ہے، ابھی ہے، کچھ دیر کے بعد وہ نہیں رہے گا، صفحہ ہستی سے وہ ختم ہو جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ تمام جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ دھوکے کی چیزیں ہیں۔ جس طرح سے ریگستان میں دور سے پانی ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو نمائش کی طرح سے دکھ رہی ہیں وہ سب چیز دھوکے کی چیزیں ہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی استحکام اور مضبوطی نہیں ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، سب چیزوں کو ایک روز فنا ہو جانا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ مٹ جانی ہیں۔ اس لیے ایک پیغام بھی ہے شعر سے شاعر کا کہ دنیا کی چیزوں سے جب اتنی یہ لمحاتی زندگی ہیں، یہ زوال پذیر چیزیں ہیں، اس میں تمام چیزوں کا ایک دن زوال آ جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو ایسی چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، بہت ہی محتاط کی زندگی جینی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں اس کا پرماننٹ، جس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو سکندر نہیں رہے دنیا میں، بڑی جو شخصیات تھیں وہ بھی چل بسیں اور خالی ہاتھ گئیں، یہاں کوئی بھی چیز کچھ بھی لے کر کے نہیں گئے، وہ ان کے جو اعمال تھے
وہی ان کے ساتھ گئے۔ لہذا بہت سارے پیغامات اس شعر میں پیوست ہیں، پیروئے ہوئے ہیں۔ کہا نا کہ اس شعر کی اگر تشریح کی جائے کہ ایک موٹی کتاب بن سکتی ہے۔